شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگمگانے لگے آج ارض و سما، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، گونجتی ہر طرف مرحبا کی صدا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ بے کسوں کو ہے جن سے سہارا ملا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، بارش نور ہر سو برسنے لگی، رحمت رب تعالیٰ اترنے لگی، ہو گیا چار سو منظر خوشنما، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، شادیانے خوشی کے بجائے گئے، آج دھرتی گگن سب سجائے گئے، جھومتے جھومتے ہر کوئی کہہ اٹھا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، صبح صادق کا منظر سہانا لگے، عشق احمد میں دل عاشقانہ لگے، قلب بسمل پکارے یہی برملا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، وقت میلاد آؤ چراغاں کریں، وقت میلاد آؤ چراغاں کریں، عشق احمد سے دل کو فروزاں کریں، عشق احمد سے دل کو فروزاں کریں، ہر طرف نور ہی نور ہے رونما، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بے حد مبارک ہو۔ بزم عقیدت کی یہ عقیدتوں بھری محفل اور آج شب بہارہ، اور ہم آغاز کرنا چاہیں گے اس جشن کے موقع پر تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرنا چاہیں گے، اور میں ملتمس ہوں حنا حبیبہ سے کہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمنت
کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج اس بزم کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی شہر کراچی کی معروف ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ اور سب سے پہلے تو حنا حبیبہ نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں معروف ریسرچ اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر زرمینہ خاکوی صاحبہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ان کی جو سحر انگیز گفتگو ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے۔ اور میرے ساتھ ادھر زینب فاطمہ موجود ہیں اور صدف فاطمہ ہمارے ساتھ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری ثنا خان حجاب فاطمہ، اور حجاب فاطمہ سے میں درخواست گزار ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اور لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، اور ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 ہیں، اور اس محفل کو ہم سجائیں گے درود و سلام کے بابرکت ذکر سے کہ کتنا بلند میرے نبی کا نام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا نام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ درود و سلام کی یہ محفل جاری و ساری ہے، اور میں اب ملتمس ہوں، ہمارے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں اس وقت زینب فاطمہ اور صدف فاطمہ، تو درخواست گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آمنہ کلا آمنہ کلا آمنہ کلا آمنہ کلا آمنہ کلا صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلا صاحب جمال، آمنہ کلا صاحب
صاحب جمال، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفیٰ کے لیے، آمنہ کا لال صاحب جمال، آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال، خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا، خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا، وہی وہ نور ہے جنہیں کہا ہے نور مصطفیٰ، وہی وہ نور ہے جنہیں کہا ہے نور مصطفیٰ، حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا، حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا، خدا بھی خود فدا ہوا، خدا بھی خود فدا ہوا ہے اپنے شاہکار پر، آمنہ کا لال صاحب جمال، آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال، مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں، مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں، بنو نجار کو خدا نے بخشی ایسی خوبیاں، بنو نجار کو خدا نے بخشی ایسی خوبیاں، کہ آمد نبی پہ تھا قبیلہ سارا شادماں، کہ آمد نبی پہ تھا قبیلہ سارا شادماں، خوشی سے جھوم جھوم کر، خوشی سے جھوم جھوم کر گا رہی تھی بچیاں، آمنہ کا لال صاحب جمال، آمنہ کا لال صاحب جمال، نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال صاحب جمال۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو اللہ رب العزت نے کلمہ اسلام، اذان، نماز اور خطبات میں شامل جز قرار فرما دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر اس بزم میں، اس محفل میلاد میں ہم وقفہ چاہتے ہیں، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب بہارہ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے آج یہ بزم ہم نے سجائی ہے۔ میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی، کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محفل سجائی ہے ہم نے، حنا حبیبہ ہمارے ساتھ، معروف ثنا خان اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور میں درخواست گزار ہوں کہ اس محفل میں اپنی خوبصورت پیاری سی سحر انگیز آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ مرحبا مرحبا محمد آ گئے، مرحبا مرحبا محمد آ گئے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے، جھنڈے لگا رہے گئے، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں
اپنے پیارے کو فرمایا گے، پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے یہ دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے۔ چار سو چھائی ہوئی تھی کفر کی تاریکیاں، تم نے آ کر نور سے سنسار کو چمکایا ہے، سنسار کو چمکایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، مرحبا مرحبا 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 محمد آ گئے۔ تشریف لے آئے اور تشریف لے آئے کہ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں جاری و ساری ہیں، درود و سلام کے عقیدتوں بھرے نذرانے محبتوں کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب یہ درود و سلام بھیجیں گے عشق سے معمور ہو کر، تو کیا وہ لمحہ ہوگا کہ جب ہماری جو حاضری ہے وہ درود و سلام کے ذریعے ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ ہماری اسکالر ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر زمینہ خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ آج ذکر کرنا چاہیں گے جیسے شب بہارہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہم سب منا رہے ہیں، تو پہلے بھی میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ عمل نہیں تو نہیں عشق معتبر اعجاز، کوئی ثنائے زبانی پہ اکتفا نہ کرے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی سیرت طیبہ ہے، اس کے حوالے سے زمینہ صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ عروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اتنی پیاری پرنور مقدس محفل ذکر یہ پروگرام پیش کرنے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام ٹیم کو بامراد کرے اور اس ذکر کی تمام تر فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بے حد حمد و ثنا ہے اس رب کریم کے لیے جس کی تجلی ذرے ذرے میں آیا ہے۔ وہ رب چاہے تو جس ذرے کو بھی گوہر نایاب کر دے، اور الحمدللہ وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ رب جس بندے پر بھی اپنی خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے تو اس کو خاص نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان کہ ہمیں اپنی حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور آج کے دن ذکر کی یہ پیاری نشست عطا فرمائی۔ لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج پر، اولاد پر، اصحاب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین پر، کہ بے شک کچھ ایسی شان سے دنیا میں ذل احترام آیا کہ جس کے نام سے پہلے درود آیا، سلام آیا، اور محمد کا جب بھی میرے ہونٹوں پہ نام آیا درودوں پر درود آیا، سلاموں پر سلام آیا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہم سب ایج آف اگنورنس کی بات کریں، وہ جب جہالت کا دورہ تھا، کفر و شرک اپنے عروج پر تھا، انسانیت کا استحصال اپنے عروج پر تھا، انسانیت اپنا مقصد حیات کھو چکی تھی، بینگ اے لیڈی ایک عورت کی عزت و وقار کی، تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے تشریف کیا لائے. بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے, صدق کی خوشبو پھیلائی, اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا, ایمان اور حق کا چراغ جلایا, یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا, اور ہمارے دل ایمان سے مزین ہو گئے. اور عورت کی بینگ لیڈی, ہر رشتے کے اندر تقدس کی پہچان تمام خواتین کو عطا ہوئی. تو بیسکلی آج ہم سب طبقہ نسواں کی جانب سے بیسکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کا, محبتوں کا, درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, کیونکہ یہ وہ مبارک تذکرہ ہے جو انبیاء کی زبانوں پر رہا. یہ ذکر فرشتوں نے کیا, اور اس ذکر سے جنت کے پتے معطر ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں کے ستونوں پر, جنت کے محلات پر, فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اور سدرۃ المنتہا پر تحریر دیکھا. یہ اتنا عظیم, مبارک اور مقدس ذکر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیر کے دن مشرق کی پیشانی پر روشن شعائیں نمودار ہوئیں, جہالت کی وہ اندھیری رات چھٹ گئی, ہدایت کا سورج طلوع ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد تمام عالم بقعے نور بن گیا. سبحان اللہ. اور معجزات کا کثیر, ایک معجزوں کا جو ہمیں یہاں پہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو یقیناً ہمارے دلوں کو تازگی عطا ہوگی کہ کثیر معجزات کا ظہور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر ہوا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے تمام محلات تک روشنی جا پہنچی, اور میرا گھر بقعہ نور بن گیا. اور یہی نہیں, آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت تھے وہ سب سر بسجود ہو گئے, اور دریائے ساوا جو برسوں سے رکا ہوا تھا وہ چل پڑا, اور ایران کا آتش کدا جو ہزاروں سال سے روشن تھا, اس کی پرستش جاری تھی, وہ بجھ گیا, اور بہت کوششوں کے باوجود اس کو دوبارہ روشن نہ کیا جا سکا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا, ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا, اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر آویزاں کیا گیا. یہ وہ پیارا ذکر ہے کہ بے شک فلک کے نظاروں, زمیں کی بہاروں, خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ہوا 400 رحمتوں کا ڈیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا, اور حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں, میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت سے, تعلیمات سے, محبت سے, مسکراہٹ سے لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا, اور لوگ دائرہ ایمان میں کثرت سے داخل ہوئے. آج کی جو مبارک مجالس ہیں بیسکلی ان کی فکر یہ ہونی چاہیے, اصول برکات ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں آویزاں کر سکیں, اس سیرت کو آراستہ کر سکیں. یہاں کچھ ان کی سیرت کے مبارک گوشے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے, کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کا بیان فرما رہے تھے, وہاں ایک یہودی بھی موجود تھا. جب وہ اپنے گھر کو جاتا ہے, اس کی بیوی اس کو پانی دیتی ہے, تو وہ دیکھ کر پیتا ہے, اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ جاتی ہے. جب دیکھتا ہے تو پانی کے اندر زہریلا کیڑا موجود ہوتا ہے, وہ اس پانی کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان بچ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پر عمل کرنے سے. نیکسٹ ڈے وہ جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 70 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نامناسب حرکت حملے کی غرض سے وہاں آئے تھے, ان کو ریسٹ کیا گیا. ہم روز جانتے ہیں دنیا میں اس طرح کیا جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. کیا بات ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آتا ہے اور ایک خاتون کا بچہ کھو جاتا ہے. اب ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوتی ہے, وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اسی اسنا میں اس کی چادر گر جاتی ہے. جب اس کی چادر اس کو اٹھا کر واپس کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نان مسلم ہے,
یہ تو کافر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے, بیٹی تو ہے, عورت تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسوں کو اپنی جائے رحمت میں پناہ دی, اپنی گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعا کی, اور ہمیں اس رستے کی سمت ہماری رہنمائی کی جو معرفت الہی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. کہ بے شک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آج ضرورت اس امر کی ہے عروج کہ ہم نسخہ کیمیا پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھم چھم برسات ہمارے لیے ہوگی. یا میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو کمپائل کرنے کی طرف آؤں گی کہ حضرت عباد بن عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہاں پہ دسترخوان بچھایا گیا, کھانے کا اہتمام کیا گیا, تو ایک رومال لایا گیا. جب دیکھا گیا تو وہ میلا تھا, اس کو تندور میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ سامنے ایسے آتا ہے جیسے سفید دودھ. جب اس کی وجہ دریافت کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رومال ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں بے جان کپڑا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو تب وہ اتنا دودھیا سفید دودھ کی مانند ہمارے سامنے آتا ہے, اس کو آگ جلا نہیں پاتی. تو آج ہم انسان مسلمان اپنے دل کو صاف کر کے جب بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا پہنچتے ہیں, وہاں اپنا ربط اور تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی آگ نہیں جلائے گی. نہ حسد کی آگ, نہ جلن کی آگ, نہ حرص و ہوس کی آگ, نہ نفسانی خواہشات کی آگ, نہ دنیا کی آگ اور نہ دوزخ کی آگ. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اعلیٰ مراتب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے درد و غم کی دوا ہو رہی ہے, محمد کی محفل عطا ہو رہی ہے, شہنشاہ ارض و سما آ رہے ہیں, خدا کی خدائی فدا ہو رہی ہے. کیا بات ہے. جدھر اٹھ رہی ہیں وہ چشمان اقدس, عنایات کی انتہا ہو رہی ہے, اور وہ در چوم کے شاید آئی ہے عارف, معطر جو بادے صبا ہو رہی ہے, معطر جو بادے صبا ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی سحر انگیز گفتگو کر رہی تھیں سرمینہ خاکوی صاحبہ ہماری اس درود و سلام کی پیاری سی محفل میں جسے ہم نے بہت عقیدت سے سجایا ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بزم عقیدت کی یہ عقیدتوں بھری محفل ہم نے سجائی ہے عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ, کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفتیں خالد, ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفتیں خالد, یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے, یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. ایک بار پھر سے اس محفل میں ملتبس ہوں میں زینب فاطمہ اور صدف فاطمہ سے کہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آج دنیا میں خیر الورا گئے, آج دنیا میں خیر الورا آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. بز میں کونین میں ہر طرف شور ہے, بز میں کونین میں ہر طرف شور ہے, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ
مصطفیٰ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والوں حبیب خدا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، مصطفیٰ گئے مجتبیٰ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت بہت پیارا سا کلام پیش کر رہی تھیں صدف فاطمہ اور زینب فاطمہ۔ اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے کہا ہے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر اور انسان کے جس دماغ پر، جس دل پر تیرا ذکر ہوگا، میں وہاں پر رحمت کی بارشیں برسا دوں گا۔ آج اس محفل میں بھی رحمتوں کی بارشیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور میں اس وقت درخواست گزار ہوں، حجاب فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارا سا اسمائلنگ سا ان کا چہرہ، اور میں درخواست گزار ہوں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت حجاب فاطمہ موجود ہیں، اور میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 گئے، اور آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جل کے اتارا گیا، گود میں چاند جل کے اتارا گیا،
حور و غلما سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلما سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علی گئے، پڑھتے رضوان صلی علی گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 گئے۔ اور آج کوئی بھی سن نہ خالی رہے، آج کوئی بھی سن نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا گئے، بھیک لینے کو ہم یا خدا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صد مبارک ہو تمام عالم اسلام کو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان کی آمد کا ہی آج ہم جشن منانے کو یہاں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں حنا حبیبہ صاحبہ سے کہ اپنی بہت ہی عقیدتوں بھری آواز میں بارگاہ رسالت مآب میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر، دائیں حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، عام نبی کا راج دلارا، کتنا انوکھا کتنا پیارا، چاند اتر آیا ہے زمین پر اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائیں حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دیوے جلاؤ گلیاں سجاؤ،
اپنے پیا کا جشن مناؤں، تن من واروں کے چرن پر اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی پیاری پیاری آوازوں نے میری اس بزم کو سجا ڈالا اپنی پیاری پیاری آوازوں سے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آج میرے ساتھ جتنی ثنا خان اور ہماری جو ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو الفاظ یہاں بیان کیے گئے ہیں، جو مدح سرائیاں یہاں کی گئی ہیں، اسے اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لیں۔ اور اب اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے، اور آخر میں ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ بزم عقیدت کی اس شب بہارہ سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیشل پروگرام سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا۔ تمام معزز مہمانان گرامی سے اجازت، جزاک اللہ آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، نہ میرے آقا کا، نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔